يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. رات ہم نے گزشتہ رات 14 رکوع مکمل کر لیے تھے سورہ بقرہ کے 121 نمبر آیت تک. آج ہم 122 سے شروع کر رہے ہیں. آخری جو 2 آیتیں تھیں اس میں ذکر آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں. ان کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہ دعویٰ غلط ہے. ان 10 رکوع میں یہی ثابت کیا گیا کہ تم اب بہت اس رستے سے ہٹ چکے ہو، بغاوت اختیار کر چکے ہو، ابراہیم کے طریقے پر نہیں ہو. تو گویا جو بھی طریقہ تم نے اختیار کیا یہ تمہارا اپنا خود ساختہ ہے، اپنی روایت ہے. یہ روایت ابراہیم تک نہیں پہنچتی ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اگر آپ انہیں اب راضی کرنا چاہتے ہیں تو دین ابراہیم پر یہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کے طریقے کی آپ کو پیروی کرنی پڑے گی. تو دین ابراہیم کون سا ہے؟ وہ ہے در حقیقت جو اب ہم نے آپ کو کتاب دی ہے. لہٰذا آخر میں آیت نمبر 120 میں یہی بات آئی کہ بلکہ وہ 119 کے آخر میں یہ بات آ گئی کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی یہ ان کا جو دین ہے یہ انہوں نے اپنی خواہشات پر بنایا ہے. تو آپ نے ان کی خواہشات کی اگر پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم یعنی قرآن آ چکا ہوا ہے، اس کے پہلے اگر ہوتا تو شاید وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا، کیونکہ ابھی تک اللہ نے حجت نہیں قائم کی تھی قرآن اتار کر. اب جب قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے، العلم آ گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ سے آپ کو بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، پھر پکڑے جاؤ گے. اب یہ دیکھیے کتنا کیٹیگوریکل انداز ہے کہ اب آپ نے صرف قرآن کی پیروی کرنی ہے، وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے، ان کے طریقے کی طرف نہیں جانا ہے. آج جو لوگ ابراہیم اکارڈ کی بات کرتے ہیں یہ ان کے لیے گویا نص قطعی ہے، ان کے پورے موقف کے خلاف، اس کو کاٹ دینے والی آیت ہے یہ، اگر اس پر آپ اس اعتبار سے غور فرمائیں. اگلی بات یہ بتائی آیت نمبر 120 میں کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، جس کو آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ہم نے اگر پڑھ لیا یا اس کو بہت اچھے جو ہے نا جزدان میں لپیٹ کے رکھ لیا اور کہیں اونچے طاق پہ رکھ کر اس کے نیچے سے ہم گزرتے رہے اور اسے چوم لیا تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. نہیں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسے امام بنانا پڑے گا، اس کو رہنما کرنا پڑے گا، اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اور یہاں پہ وہ بتائے گئے کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یعنی اب امام کون ہے؟ کتاب ہے. دیکھیے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم قرآن مجید ختم کرتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کیا آتا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم آنس وخشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی. تو امام ہے نا یہ، اس کو ہمارا امام بنا. تو امام کیسے بنے گی؟ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں جیسے پیروی کرنے کا حق ہے. تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلا یتلو کا مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں جیسے تابعداری کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اب تابعداری کرنے کی شرائط ہے، آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، آپ اسے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا اللہ نے فرمایا کیا ہے. سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو تابعداری کا حق ادا ہوگا. تو وہ گویا اس کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ تلاوت کے اندر یہ ساری بات آ گئی. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی حقیقی ایمان کا تقاضا قرآن پر یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اگر آپ اس کی پیروی نہیں کر رہے تو گویا اس پر ایمان آپ نہیں رکھ رہے ہیں. تو اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے جائز کر لیا یا روا رکھا، وہ اس شے پر ایمان ہی نہیں لایا جو میں لے کے آیا ہوں. تو گویا اس کی تابعداری ہی کا مطلب، اس کی پیروی، اس پر عمل کرنے کا مطلب اس پر ایمان لانا ہے، حقیقی ایمان لانا. یہ اس کا تقاضا یہ ہے. باقی یہ کہ یہاں کفر پھر ناشکری ناقدری کے معنی میں لیں
کہ جو اس کا انکار کرے یا ماننے کے بعد بھی عمل نہ کرے وہ تو پھر ایک ہی زمرے میں آئے گا، وہ ہیں کہ جو خسارے میں جانے والے ہیں، ٹوٹے میں جانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ذہن میں رکھیں تو پہلے رکوع کے دوسرے حصے میں جن لوگوں کا ذکر تھا وہ تھے جنہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور دوسرے رکوع میں جن لوگوں کا ذکر تھا وہ تھے کہ جنہوں نے ماننے کے بعد اس کے مطابق زندگی کو استوار نہیں کیا، اور پہلے رکوع کے پہلے حصے میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اس کے مصداق ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ان کے بارے میں آخر میں کیا آیا تھا، اولئک ھم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تو رات کا چلیں قرض ادا ہو گیا، اب آگے چلیں۔ خطاب پھر بنی اسرائیل سے، لیکن یہ اب بالکل آخری، جیسے ہوتا ہے نا خطبہ آپ شروع کرتے ہیں تو خطبے کے اختتام پر ابتدائیہ کو دہرا دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، تو چونکہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور چھٹے رکوع کا شروع تھا وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ دوسری آیت اس کی یہ تھی، وہی دو آیتیں یہاں پہ آ گئی ہیں۔ دوسری آیت میں تھوڑا سا جو ہے نا تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، باقی الفاظ سارے وہی ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی یہ کہ امامت کے منصب پر تمہیں فائز کیا، آگے وہ آ جائے گا۔ یعنی یعنی ایک تو ہے نا خلافت، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ ہیں اسباب دنیا، علم الاشیاء، یعنی جتنے آپ کے پاس اسباب ہوں گے، جتنی آپ کے اختیار ہوگا، اتنی بڑی آپ کی خلافت ہے، اس کے لیے وہ علم الاشیاء ہے۔ یہ جو امامت ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہدایت ہے، تو وہ ہدایت جو ہم نے تو انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی ہدایت کے لیے چن لیا، تمہیں اس کا جو ہے نا وہ میں نے امین بنایا، تمہیں میں نے جامع ہدایت کا ساقی بنایا، تو تمہیں تو خاص مقام عطا کر دیا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جیسے اوپر آ چکا، جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی، پھر ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو کہ جو نستفینا، جن کو ہم نے چنا، ثم اورثنا الکتاب الذی نستفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا، تو چنیدہ لوگ ہیں جو کتاب کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات اس کو ذہن میں رکھیں، ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا علیحدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگ کن مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے توفیق دی ہے بیٹھ کے ہم اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ جو گویا جن لوگوں کو اللہ نے چنا اپنی کتاب کے فہم کے لیے، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، وہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہو۔ واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے ذرہ بھر کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا عدل، نہ کسی جان سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ اس کو کسی کی سفارش کام آئے گی، ولا هم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب ذرا میں پھر تھوڑا سا آپ کو چوتھے رکوع پہ سورہ بقرہ کے لے کے جاتا ہوں، وہاں خلافت کا ذکر تھا، خلافت عطا کی۔ پانچویں رکوع سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا والی بات شروع ہو گئی تھی۔ کیا مطلب کہ یہ جو خلافت اللہ نے انسانوں کو عطا کی، اس میں اس خلافت کا رنگ چوکھا تب آتا ہے جب اس کے ساتھ امامت شامل ہو جاتی ہے۔ خلافت تو گویا کسبی شے ہے، محنت کرو گے آپ کوئی حیثیت پالو گے، علم الاشیاء میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو گے تو آپ اقتدار حاصل کر لو گے، وہ تو کسبی شے ہے اگر آپ اسے اقتدار کے ساتھ جوڑیں گے اور اختیار کے ساتھ جوڑیں گے۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے یہ وہابی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ اسی رکوع کے آخر میں آئی تھی۔ وہ ہدایت اللہ نے دنیا میں جن کے ذریعے سے بانٹی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، ان کا ذکر آ گیا، اور یہاں آ کے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ جب وہی دو آیتیں دوبارہ آ گئی تو گویا بریکٹ بند ہو گئی کہ تمہاری کہانی ختم، اب تم جو ہے وہ اس مصداق نہیں رہے جس کے لیے تمہیں چنا تھا اور جس کے لیے تمہیں فضیلت دی تھی، تم نے اپنے عمل سے، اپنے مقام سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، تو اللہ نے بھی تمہیں اس جگہ سے نکال دیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب اس مضمون کو لے کے واپس پیچھے گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، یعقوب کے والد کون؟ اسحاق علیہ السلام، ان کے والد کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیے مضمون واپس ابراہیم علیہ السلام پہ لے کے گئے، وہاں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا، وہ امامت وہاں سے چلی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی، تو اب واپس جب اگلی دوسری نسل کی طرف جانے والی ہے تو واپس ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے کے گئے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے ابتلا میں ڈالا۔
اب یہ ابتلا کا لفظ ذہن میں رکھیں، بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا تھا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بڑی بلا تھی یعنی آزمائش تھی، ابتلا تھی، یہ جو آل فرعون تمہارے اوپر جبر و ستم کرتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بظاہر ابتلا بہت بڑی تھی، حقیقت میں اسی میں تمہارے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پکا رہا تھا، تیار کر رہا تھا، کندن بنا رہا تھا اور تمہیں امامت کے قابل بنا رہا تھا۔ کیوں؟ امامت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وہ قربانیاں تم دے رہے تھے، ویسی ہی قربانیاں کبھی ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، وہ ذکر آ گیا کہ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا تھا، امتحان میں ڈالا تھا، بے کلماتن، چند کلمات سے۔ اب یہاں کلمہ لفظ جو آیا ہے یہ اصل میں چند آزمائشیں کہہ لیں یا اس معنی میں آئے ہیں، کچھ احکام اللہ کی طرف سے ایسے تھے تکوینی کہ جن کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ سب پورے کر دی۔ وہ کیا تھا؟ یہ چند کلمات کیا تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا کی، قوم شرک کرتی تھی، انہیں توحید کی سمجھ آ گئی۔ اب وہ سمجھ آ جانا اس کا بھی ایک زکوٰۃ ہے نا، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے تو فہم و فراست کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے وہ اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرو، اس کا اعلان کرو، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو، اس کو دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم دشمن ہو گئی۔ لیکن بات تو اس سے اوپر تک پہنچانی تھی نا، ابھی تو برادری تک پہنچائی تھی، اور اوپر تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ جو سب سے بڑا بت خانہ ہے وہ توڑ دیا۔ اب پوری ایلیٹ کلاس میں، رولنگ ایلیٹ میں تھرتھلی مچ گئی کہ یہ کس نے کیا؟ کہتے ہیں کوئی نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ حرکت اس کی ہے، بلاؤ اس کو لوگوں کے سامنے۔ اب موقع ملا پوری جو اس وہاں کے سرکردہ لوگ ہیں ان کے سامنے دعوت پیش کرنے کا، بلا جھجک، بلا خوف، بلا کوئی ملامت کرنے والے کے ڈر سے پوری بات بلا کم و کاست ان کے سامنے رکھ دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آگ جلائی گئی ان کو ڈرانے کے لیے، انہوں نے خود چھلانگ لگا لی۔ اگلا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کو چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا، والدین کو چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا، اور ایک جو ہے نا بالکل نئی منزل کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے رستے میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل آئے۔ یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نئی جو ہے نا وہ بندھن میں باندھا، پہلے سے جو شادی شدہ تھے لیکن یہ کہ ایک نیا رشتہ ہوا، وہاں سے اللہ نے اولاد دی 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ چلنے پھرنے بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوئے، خود اپنی عمر 100 سال ہو گئی، اب ایک اور امتحان آ گیا کہ آپ اس بیٹے کو ذبح کرو، اس پہ بھی پورے اترے۔ یہ وہ کلمات تھے جو اس پر وہ پورے اترے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا میں تجھے امامت، لوگوں کا امام بناؤں گا، رہنما بناؤں گا، گائیڈ کرنے والا بناؤں گا، انہیں ہدایت دینے والا بناؤں گا، ہادی بناؤں گا تجھے لوگوں کے لیے۔ اب اس کا دیکھیں نا، یہ فرق نوٹ کریں، خلافت کا ذکر آیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے ساتھ علم الاسماء درکار تھا۔ امامت کے ساتھ کیا شے درکار ہے؟ قربانی، ایثار، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جانا، اپنی ہر محبت اللہ کی چوکھٹ پر قربان کرنا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ امامت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے وہ امامت کس کو عطا کی؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے فوراً پوچھا میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اس کو بھی ملے گی، یعنی یہ کنٹینیو کرے گی میری اولاد میں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد جو ہے وہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ استثناء ہے کہ جو تیری اولاد کے اندر سے صالح ہوں گے ان کے ساتھ عہد ہے، جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ عہد نہیں ہے۔ اب اسے پچھلے رکوعوں کے ساتھ جوڑیں تو کیا مطلب ہے؟ بنی اسرائیل ابراہیمی کی اولاد تھے، ان میں اللہ نے امامت رکھی اس وعدے کے تحت۔ اب یہ 10 رکوعوں میں ثابت کیا کہ تم ظالم ہو گئے ہو، تو ظالموں سے تو میرا وعدہ ہی نہیں ہے، امامت ختم، کراس لگ گیا، تم معزول ہو گئے ہو۔ لیکن یہ اب امامت کسی اور کو ملنی ہے، وہ آگے مضمون چلے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنَ، اب دیکھیں مضمون کو پھیرا کیسا گیا ہے، ان پر چارج شیٹ کیا انہیں، اس کے بعد بتایا کہ امامت کی بنیاد ایثار اور قربانی ہے، جو اب تم تو اپنے مال و اسباب کے پیچھے پڑ گئے ہو، قربانی کدھر، اب تو تم نہیں دے رہے۔ تو اب ذرا یاد کرو، یہ توحید کا ایک مرکز اور بھی ہے، یہ تو تم بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے ہو نا، یا بیٹھے ہوئے تھے، یا جس پر تمہارا دعویٰ ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوتے وقت یہ بیت المقدس میں موجود نہیں ہے، اس وقت عیسائیوں کا قبضہ ہے، یہ تو دنیا میں اس وقت تتر بتر ہیں، یہ ڈایاسپورا ہے، اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اصل میں تو توحید کا جو اصل مرکز ہے وہ تو مکہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی تھی زیادہ، اس کی طرف اب اشارہ کیا گیا۔ یاد کرو جب
اس گھر کو ہم نے بنا دیا مسابتن، لوگوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی جہاں لوگ حج کرنے کے لیے بار بار آتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بار بار آتے ہیں، لوٹ لوٹ کے آتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اب اس کو بھی آپ سمجھیں، یہ کتنی بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے۔ بخت نصر نے حملہ کیا یروشلم کے اوپر، وہ بھی اللہ کا گھر ہے نا۔ ہیکل سلیمانی کس نے تعمیر کیا؟ اللہ کے ایک نبی نے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی نے تعمیر کیا۔ لیکن دیکھیں دو گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنا مختلف ہے، کہ وہاں بخت نصر نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی فرشتے نہیں اترے، کوئی پرندے نہیں آئے، کچھ نہیں ہوا، ویران کر دیا گیا، ایک متنفس وہاں باقی نہیں چھوڑا گیا جو عراق کے بادشاہ کے حملے میں۔ اس کے بعد دوسرا حملہ بعد میں ٹائٹس رومی نے کیا، پھر وہ گرایا گیا، آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہوا۔ یہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، وہاں ہر کچھ عرصے کے بعد خون ریزی ہوتی رہی۔ اس کے مقابلے میں مکہ، یہاں ہمیشہ امن رہا، یہاں کسی بھی حملہ آور نے کبھی حملہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تاریخ میں ایک ہی شخص تھا جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ ابرہہ تھا، یمن کا بادشاہ، اور اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابابیل بھیج کے تہس نہس کر دیا۔ یہ امن کا گہوارہ رہا۔ اب یہ آپ کو سمجھا امن کی جگہ ہے یہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی حملہ آور کو فساد کرنے کی، خون خرابہ کرنے کی چھوٹ نہیں دی، اس کا کلا کما کر دیا۔ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو اب یہ دیکھیے واتخذوا میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ بات آئی ہے کہ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اس کے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو، اس مقام پر جو ابراہیم نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ادھر جو ہے طواف کرنے کے بعد نفل پڑھو۔ وہ یہ ہے اصل میں تمہارا بھی مرکز اصلاً یہ تھا۔ اگر تم دین ابراہیمی پر ہو تو پہلا گھر جو اللہ نے تعمیر کروایا عبادت کی غرض کے لیے وہ یہ ہے۔ یہ تم نے اس میں اضافہ کر لیا ہے جو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، اصل میں تو یہ گھر ہے۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، یعنی ان کے ذمہ لگایا یہ کام، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کا انتظام و انصرام اور تولیت ہم نے ان کے سپرد کر دی کہ یہ سارا اس کا انتظام اب تم نے کرنا ہے، انتظام و انصرام تم نے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کس کا ذکر آ گیا؟ ابراہیم کے ذکر کے بعد اسماعیل کا ذکر آیا۔ اللہ ہم نے وعدہ کیا ابراہیم کو کہ تمہیں ہم امامت دیں گے، اس نے کہا میری اولاد، تو ہم نے کہا ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں وہ 2000 سال امامت رہی، اب وہ امامت وہاں سے شفٹ ہو رہی ہے دوسری لڑی کی طرف، اور دوسری لڑی کے سربراہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر اب حضرت اسماعیل کا آ گیا، تو ان کو حکم دیا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے جو رہنے والے ہیں اہل شہر جو ہیں ان کو کھلا، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان رکھتا ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ بات کیوں کہی تھی؟ اوپر جب انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد بھی اس میں بھی امامت رہے گی یا نہیں رہے گی، تو اللہ نے کہا ظالموں میں نہیں رہے گی۔ تو اب احتیاطاً انہوں نے سبق سیکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ رزق بھی ان کو دے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب یہاں سمجھیے کہ اللہ کی سنت کیا ہے، رزق کے بارے میں اللہ کی سنت کیا ہے، یعنی خلافت کے بارے میں اللہ کی سنت کیا ہے۔ قال ومن کفر، فرمایا جس جو کفر بھی کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو ہم کچھ عرصے کے لیے فائدہ دیں گے، دنیا کے فائدے دیں گے، انہیں کھانے پینے کا وافر سامان دیں گے، عیاشی کا سامان بھی دیں گے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے ہم تمتع کرنے کا، فائدہ اٹھانے کا کچھ عرصے کے لیے موقع دیں گے۔ ثم اضطرہ، پھر وہ اسے جبرن، میں اپنی طرف اسے بلاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آخرت کی نجات اس امامت والی لائن پر چلنے کے نتیجے میں ہے، اور اگر جہاں جہاں آپ کو خلافت ملی ہوئی ہے اس کو تابع رکھیں گے اس امامت کے، اس ہدایت کے، تو تب آخرت میں نجات پائیں گے۔ وگرنہ دنیا کی جو بھی آپ کو عیش کا سامان دیا گیا ہے وہ آخرت کے میں گلے کا توک بنے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کام نہیں آئے گا۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے گھر کی بنیادیں یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اس سے خانہ کعبہ کو اٹھایا۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی نکالا ہے یا نکلتا ہے کہ در حقیقت یہ گھر پہلے سے موجود تھا، امتداد زمانہ کے ساتھ اس کے نشانات مٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پرانے نشانات سے ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کیا اور انہوں نے وہیں سے اس کی تعمیر نو کی۔ اس لیے کہ ایک خیال ہے کہ پہلی مرتبہ اس گھر کو خود آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر یہ کہ وہ مٹ گیا، سیلاب شلاب آئے، ختم ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید نو کی، تعمیر نو کی، دوبارہ اسے تعمیر کیا۔ اور یہ جب وہ یہ تعمیر بھی کرتے جاتے تھے، ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا۔ اب دیکھیے یہودی کا لفظ نہیں ہے ہمیں یہودی بنا، نصرانی کا لفظ نہیں ہے ہمیں نصرانی بنا، ہمیں مسلم بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری جو اولاد ہے اس میں سے امتا مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ کھڑی فرما۔ آج جس شے کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ کوئی وجود نہیں رکھتی ہے، کیونکہ امت جو ہے نا وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کسی مقصد کسی نسب العین کے لیے جو گروہ وجود میں آتا ہے اسے امت کہتے ہیں، اور وہ مقصد اور نسب العین کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سرفرازی۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تو اصل میں تو امت کا مطلب یہ ہے۔ لیکن آج جو مسلمان ہیں انہیں امت مسلمہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ 58 ریکگنائزڈ فرقوں میں تقسیم ہیں۔ میں بریلوی دیوبندی ان کو فرقہ نہیں سمجھتا، میں پاکستان، افغانستان، ایران، توران، سعودی عرب، یہ فرقے بڑے اصلی فرقے یہ ہیں جنہوں نے جس کی بنیاد پر مسلمان ایسے علیحدہ ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ویزا نہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو، یہ ساری جو ہے نا آپ کو ڈاکومنٹیشن کے بعد ہی ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں۔ اتنے واضح فرقوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فرقہ کہنا بہت ہی یعنی ناانصافی کی بات ہے۔ بڑے فرقے ہیں یہ آپس میں جتنا لڑے ہیں اتنے یہ مذہبی فرقے تو نہیں لڑے۔ تو اصل یہ جو ورٹیکل تقسیم ہے امت مسلمہ کے اندر، اس کا سبب تو یہ فرقے بنے ہیں جس نے امت کے وجود کو تار تار کر دیا، پھاڑ دیا، توڑ دیا، وہ اصلاً یہ ہے۔ تو اب وہ امت نہیں ہے جس کا کوئی ایک امیر ہو، بلکہ یہ کہ کم از کم ریکگنائزڈ 58 امیر تو موجود ہیں نا، 57 یا 58 ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ بھی کھڑی فرما، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اس حج کے کرنے کے جو بھی قاعدے ہیں، جو طریقے ہیں وہ بھی سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر مہربان ہو جا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت ہی مہربان، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ رَبَّنَا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے رب ان میں، جہاں پہ یہ گھر تعمیر ہو رہا ہے، یہ جن کو عرف عام میں امیین کہا جاتا ہے، ان میں مبعوث فرما ایک رسول جو ان ہی میں سے ہو، باہر سے نہیں، انہی کے اندر سے مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، تیرا کلام پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب کی یعنی احکام شریعت کی تعلیم دے، یعنی ان کو کرنا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ سکھائے ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ تاکہ ان کا وہ والا تزکیہ ہو جائے جس کے نتیجے میں بندہ فلاح پاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ تو تزکیہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت، کتاب جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو سیکھنا اور بجا لانا، اور ان کی جو حکمتیں بیان کی ہیں انہیں معلوم کرنا، اس کے نتیجے میں وہ مطلوب تزکیہ حاصل ہوتا ہے جو فلاح کا موجب بنتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اس رکوع میں یہ مضمون سامنے لا کے کہ اصل میں ابراہیم کی آگے دو نسل سے دو لڑیاں بہت معروف ہیں، ایک تیسری لڑی بھی ہے جس سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ ذکر بعد میں آئے گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں یہ نبوت یا امامت رکھ دی۔ پہلے وہ چلتی رہی بنی اسرائیل میں، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ظالم ہو گئے ہو، اب وہ واپس وہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی اس کا مصداق دنیا میں آ گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے یا ابراہیم کے مذہب سے یا ابراہیم کے دین سے ہٹے گا
سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنائے، اپنے اوپر اپنی جان ہی کے اوپر حماقت کا جو ہے وہ اس نے ثبوت دے، سوائے اس کے کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے؟ یہ بات کیوں کہی کہ دعویٰ تو وہ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طریقے پہ، حقیقت میں یہ یہود و نصارہ دونوں ابراہیم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ یہ مضمون کھلے گیا کہ سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم وہ ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں بھی پسند کیا، چنا، منتخب کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ بہت نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اسلام لا۔ یہ ہر بار اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نئے سے نئے حکم آیا، وہ جس کا پہلے ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتلا میں ڈالا کئی کلمات سے، تو گویا آگ میں چھلانگ لگانا ایک امتحان ہے، بیٹے کو ذبح کرنا دوسرا امتحان ہے۔ ہر موقع پر وہ مسلم ثابت ہوئے، کسی موقع پر بھی انہوں نے وہ اطاعت سے منہ نہیں موڑا، جو حکم آیا اسے قبول کیا، واپس نہیں پھیرا، کبھی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی، کبھی آواز جرس کی، اس صورت پر پورا عمل کیا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں سارے جہانوں کا جو رب ہے، آقا ہے، ماسٹر ہے، میں بھی اس کا غلام ہوں، جو مجھے وہ حکم دے گا میں اسے پورا کروں گا۔ وَوَصَّى بِهَا، یہ جو عمل ہے نا، اصل اسلام یہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ اصل اسلام ہے۔ اسی عادت کی، اسی کہہ لیں جو ہے نا وہ ریت کی، اسی رسم کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی کی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کو علیحدہ مذہب نہیں تھا، یہی تھا اصل میں، یہی اسلام ان کا بھی تھا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اے میرے بیٹو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چن کر تمہیں یہ دین دیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں، حالت اطاعت میں، حالت اسلام میں مرنا، اسلام سے نہ ہٹنا، اسی پر قائم رہتے ہوئے تمہیں موت آئے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں، جب یہ بات کہی گئی ہوگی تو اس طرف کیا سوالات کھڑے ہوئے ہوں گے؟ ظاہر ہے وہاں بھی تو صدیوں سے کوئی روایات بن گئی ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ نئی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو بھی کچھ آخر روایتیں شروع کی ہوں گی، رسمیں نئی نکالی ہوں گی، ان کو منسوب کس کی طرف کیا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام کی طرف کیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا، بس کیسے کیسے جھوٹ تھے۔ آپ ذرا اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو وہ ان میں تو یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گویا یہ امامت چھینی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہوئی، پتہ نہیں کتنے ٹائم لگی رہی، آخر اللہ نے تھک کے کہا کہ بھائی مانگ، کیا مانگتا ہے، لے مجھ سے جو تم مانگتا ہے، تو انہوں نے یہ پھر امامت مانگی تھی، تو یہ تو پکی ان کی ہو گئی نا پھر، یعنی زبردستی لے لی، تو اب کون اس سے چھین سکتا ہے؟ اب یہ تصورات جن کے ہوں تو اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں پہ موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی تھی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی کرو گے، عبادت کرو گے، غلامی کرو گے، تابعداری کرو گے، اطاعت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کہا سب نے، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تیرے آبا کا الہ تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم کا الہ تھا، اسحاق کا الہ تھا، اسماعیل کا الہ تھا، الہ واحدہ، ایک ہی الہ ہے، تو اسی ایک الہ کی ہم عبادت کریں گے، تابعداری کریں گے، اطاعت اس کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ جو تمہارا تصور ہے نا کہ تم نے چھین کے لیا اور تمہارا استحقاق ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ تمہارا فرض ہے، استحقاق نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں پوری کرنے پڑے گی۔ وہ الہ ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ آقا ہے، اس سے کوئی اپنی بات زبردستی منوا نہیں سکتا، یہ تمہاری ساری خام خیالی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو جاتے وقت اپنی اولاد سے یہ وصیت کی تھی